تجہیز و تکفین سیکھ لیجئے اور تجہیز و تکفین سیکھنے کے اہتمام کیجئے. اور تجہیز و تکفین کے اندر ہر قوم میں طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی نوحہ کی برائی پائی جائی، یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ خوب بڑا چڑھا کر بیان کر کر آواز سے رونا، جس کو بین بھی کہتے ہیں، یہ بالاجماع حرام ہے. واویلا ہائے مصیبتہ کہہ کر چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک یعنی مٹی ڈالنا، سینہ کٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام اور حرام ہیں. عورتوں میں کام رائج ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے، نہیں رونا نہیں چاہیے فلاں چیز، یہ آپ آوازیں سنتے ہوں گے. مگر تجہیز و تکفین کے تعلق سے طرح طرح کی برائیاں، انتقال ہو گیا اس کے بعد سے، غسل ہو گیا اس کے تعلق سے، غسل کے بعد کفن کاٹنا اس کے تعلق سے، ناجائز قسم کی رسومات اس میں بہت ساری داخل ہے. قبر بنانی ہے اس کے تعلق سے، دفن کرنا ہے اس کے تعلق سے، دفن کر دیا اس کے بعد سے، ایک ایک سٹیپ میں روح نکلنے سے لے کر قبر میں دفنانے تک اور دفنانے کے بعد بھی طرح طرح کے ناجائز کام ہوتے ہیں. لوگ خوشی کے اندر ایک جملہ کہتے جو کہنا نہیں چاہیے کہ خوشی میں تو سب چلتا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا. خوشی میں جو کہتے سب چلتا ہے تو ان کو اپنی آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے. چلے گا صرف اللہ اور رسول کا حکم. وہ یہ کہتے خوشی میں، کیسا افسوس ہے یہاں خوشی نہیں ہے، یہاں غم ہے. مگر غم میں بھی ہزاروں حرام کام ہو رہے ہو، یہ کیسی عجیب سی بات ہے. یعنی ایک مذہبی اجتماع ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ مذہبی کام ہے. غسل میت کیا ہے؟ ایک مذہبی کام کرنے جا رہے ہیں آپ. ہمارے مذہب نے اس کی تعلیمات دی ہیں. ہمارا یہ جو جتنا انتقال، تجہیز، تدفین، غسل، نماز جنازہ، میت کو کندھا دینا، یہ سارے کام یہ ٹوٹل ایک مذہبی سرگرمی ہے. یہ مذہبی سرگرمی کے لیے جمع ہونے والے اپنی جہالت، اپنی کم علمی کی وجہ سے طرح طرح کے ناجائز کاموں کا شکار ہیں. اور پھر یہ دیکھیے، ہم کھائیں اچھا، پہنے اچھا، سوئیں اچھی جگہ، رہنے کے لیے اچھی جگہ چاہیے، مگر ہمارا غسل میت بھی جب ہو تو اس میں بھی سنتوں کا لحاظ ہونا چاہیے. تو ہم ایسی صورت کی طرف آئے کہ ہم جہاں غسل میت کے لیے جائیں، لوگ غسل میت کے لیے بلاتے. کیوں بھائی کیوں بلاتے آپ مسلمان نہیں ہیں؟ لوگ فاتحہ کے لیے بلاتے ہیں. فاتحہ میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی صورتیں پڑھنی ہے. آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کو قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر فاتحہ نہیں کر سکتے. آپ ایصال ثواب کریں، تجہیز و تکفین کرنی ہے آپ کریں. بچے کے کان میں اذان دینی ہے، آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ مؤذن کو بلا رہے، آپ فاتحہ کے لیے بلا رہے. بھائی یہ وہ کام کیوں نہیں ہے کہ جو آپ کو آنے چاہیے؟ یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں. داڑھی سب مسلمانوں کی ہونی چاہیے، مردوں کی. اگر آپ کی داڑھی نہیں بھی ہے تب بھی یہ کام آنا چاہیے. آپ کا امامہ نہیں ہے تب بھی یہ کام آنا چاہیے. یہ مسلمان کا کام ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ کا مدنی حلیہ نہیں ہے تب بھی آپ کو یہ کام آنا چاہیے، تاکہ ہم مسلمان کی اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال یعنی غسل دینے والے سے کہتا ہے کہ تجھے خدا رحمان کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر. غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے. یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نامہ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے. ایسی نرمی، اس انداز سے غسل کا ہونا یہ کیسے ہو سکے گا؟ اس کے لیے آپ تجہیز و تکفین سیکھیے. تجہیز و تکفین مجلس کے تحت ملک و بیرون ملک اب تک غالباً سینکڑوں ڈی وی ڈی اجتماعات ہوئے، جس میں بعض اوقات فی ڈی وی ڈی اجتماع بھی سینکڑوں شرکاء نے شرکت کی ہے.
تجہیز و تکفین کارڈ حاصل کیجئے. تجہیز و تکفین کارڈ کے اندر خلاصتاً تجہیز و تکفین کو بیان کیا گیا ہے، اور تجہیز و تکفین کرنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کے پاس یہ